السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فن تصنیف و تحقیق کورس میں ایک محترم نے سوال کیا ہے کہ ترجمہ کرتے وقت کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور کون سی لغت کی کتابوں سے ہمیں مدد وغیرہ لینی چاہیے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اختصار کے ساتھ اس کا جواب پیش خدمت ہے۔ پہلی بات یہ ہے، جس عربی عبارت کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے اس کو بار بار پڑھا جائے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 10 بار اس کو پڑھا جائے انشاءاللہ العزیز۔ پہلی دفعہ پڑھیں گے عبارت سمجھ نہیں آئے گی، مشکل لگے گی۔ جب 5 6 بار 10 بار پڑھیں گے، ایک ایک لفظ، اس کا سیاق سباق، مراد کیا ہے مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں، ہر چیز آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات، ترجمہ جس عبارت کا کرنا ہے، اگر وہ عبارت کسی دوسری کتاب سے ماخوذ ہے اور وہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے یا نیٹ پر PDF یا شاملہ وغیرہ میں موجود ہے، تو آپ اصل کتاب سے عبارت کو ضرور پڑھیں گے، چونکہ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ مصنف اصل عبارت کا خلاصہ پیش کر دیتا ہے یا اس کا اختصار کرنے کی بجائے یا اثر لکھنے کی بجائے اس میں اپنی طرف سے بھی کئی باتیں ایڈ کر دیتا ہے۔ تو اصل عبارت دیکھنے کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ترجمہ کرتے وقت اصل کو دیکھنے سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے، کمی بیشی بھی دور ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اگر اس کتاب کی کوئی شرح آپ کے پاس موجود ہے، وہ شرح اردو میں ہے یا عربی میں ہے، اس سے ہم نے مدد لینی ہے۔ مثلا سنن ترمذی کا ترجمہ کر رہے ہیں تو تحفۃ الحافظی وغیرہ سے ہیلپ لینی ہے۔ اگر اردو میں کوئی ترجمہ موجود ہے تو اس سے بھی ہیلپ لینی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر لغت کی کتاب کی طرف ہم نے اس وقت رجوع کرنا ہے جب کوئی مشکل معنی، مشکل لفظ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، پھر ہم نے لغت کی جو بھی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، وہ عربی میں ہے یا اردو میں ہے، کسی بھی طرح کی ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ ترجمہ کرنے کا اصول ہے۔ یہاں پر بطور فائدہ ہم یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں، آپ کے رابطے میں کوئی شیخ محترم ہیں، آپ اپنا ترجمہ کر کے ان تک ضرور پہنچائیں، نظر ثانی کا مطالبہ کریں کہ استاد محترم میں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو ضرور دیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ اس طرح 1-2 کتابوں کا ترجمہ آپ کریں کسی کے نگرانی میں۔ جب 1-2 کتابوں کے ترجمے نگرانی میں ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ بڑے اعتماد والے پختہ قسم کے مترجم بن کر سامنے آئیں گے اللہ کی رحمت سے۔ پھر صلہ کی تبدیلی سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، یہ بھی ہم نے لحاظ رکھنا ہے کہ اس عبارت میں اس لفظ کے آگے کون سا صلہ ہے، تو اسی صلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ ان چند باتوں کا لحاظ رکھا جائے تو ترجمہ انشاءاللہ درست ہوگا۔ لغت کی کتابیں بہت ہی مفید کتابیں ہیں، لیکن جزوی طور پر ان کتابوں میں کئی الفاظ کے معانی غلط لکھے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں کیسے چلے گا پتہ؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک لفظ کو ہم 2-4 کتابوں سے دیکھیں گے، جو عربی ٹو عربی ہیں یا عربی ٹو اردو ہیں، کوئی بھی کتابیں، ان کی طرف جب ہم مراجعت کریں گے تو ہمیں ساری بات واضح ہو جائے گی کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، درست معنی کیا ہے، غلط معنی کیا ہے۔ تو ہم نے درست معنی کا انتخاب کرنا ہے۔ پریشانی والی بات ہے کئی مترجم حضرات
کی کتابیں جب ہمیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے وہ آسان آسان عبارتوں کا ترجمہ کرتے رہتے ہیں، جو ہی مشکل عبارت آتی ہے تو اس کو فوراً چھوڑ جاتے ہیں، اور وہاں اشارہ بھی نہیں کرتے، نقطے لگا دیں یا لکھ دیں کہ یہاں ہم نے عبارت چھوڑ دی ہے، نہیں، ویسے ہی وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس طرح کی ماشاءاللہ بہت زیادہ کتابیں موجود ہیں اردو کے اندر جو مترجم ہیں، ہم نام نہیں لیتے، کسی موقع پہ ہم نشاندہی تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے جتنی مرضی مشکل عبارت آ گئی ہے اس عبارت کو سمجھنے کے لیے خواہ ہمیں سفر کرنا پڑے، کسی بڑے شیخ سے ملنا پڑے تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ملنا چاہیے، ہیلپ لینی چاہیے، بڑی زیادہ جستجو کر کے ہمیں کتاب کا ترجمہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ ایک اتھینٹک قسم کے مضبوط مترجم بن کر سامنے آئیں گے، اور بعض مترجمین ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی محنت قبول فرمائے، ان کے ترجمے اتنے پائیدار ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو ہم نے پائیدار مترجم بننا ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ ترجمہ کرتے وقت لفظی ترجمہ نہیں کرنا، چونکہ ہم اپنی چیز کو اردو پبلک کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو پبلک کا ذہن سامنے رکھ کر ہم نے آسان سے آسان انداز میں اس عربی عبارت کی ترجمانی کرنی ہے۔ لفظی بھی نہیں ہونا چاہیے، ان لفظوں کی مراد سے الٹ بھی مراد نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لفظوں کے قریب قریب معنی ہو اور عام فہم میں معنی ہو۔ اگر کسی جملے کا معنی عبارت میں صحیح طرح نہیں سمجھایا گیا، وہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے، آپ اس ترجمے میں اضافے کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں تو جتنی عربی عبارت ہے مختصر، مثلا آپ اس کا ترجمہ ویسے ہی کریں گے اختصار کے ساتھ، لیکن آگے بریکٹ کے اندر آپ جو اس کا مراد سمجھانا چاہتے ہیں وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، پھر اس کو تفصیل کے ساتھ آپ لکھیں گے اس معنی کو، یعنی اپنی مراد جب بتانی ہے، معنی کی وضاحت تشریح کرنی ہے تو اس کو بریکٹوں کے اندر لکھ دیں تاکہ قاری کو پتہ چلے کہ بریکٹوں کے الفاظ یہ مترجم کے ہیں، اصل کتاب کے مصنف کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بعض مترجمین جو دیگر فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، دیگر مسالک سے، انہوں نے بڑا ظلم اور زیادتی سے کام لیا ہے۔ احادیث مبارکہ کے ترجمے کرتے وقت انہوں نے ترجمے ہی ایسے کر دیے ہیں جو ان کے غلط ملط مسائل کے 100% تائید کر رہے ہوں۔ یہ میں مثال میں نام لینا چاہتا ہوں، میری مراد مولانا غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، یہ بریلوی طبقہ فکر سے تھے، انہوں نے شرح صحیح بخاری لکھی، شرح صحیح مسلم لکھی، قرآن کی تفسیر لکھی۔ جو بھی مصنف یا اہل علم ان کے ترجمے پر غور کرے گا، انہوں نے بہت زیادہ احادیث میں تحریف معنوی کا ارتکاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ حدیث کا معنی ہی ایسے کرنا ہے، حدیث میں مسئلہ اور ہے، لیکن چونکہ وہ فقہ حنفی کے اپوزٹ مسئلہ ہے یا میری رائے کے اپوزٹ ہے، تو ترجمہ کرتے وقت شرح صحیح مسلم سعیدی بریلوی صاحب کی کتاب یا ان کی شرح صحیح بخاری میں یا ترجمہ قرآن میں، تفسیر میں آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ ترجمہ کرتے وقت تحریف معنوی کا ارتکاب کیا گیا ہے، جو کہ بہت بڑی غلط بات ہے، حدیث کے ساتھ مذاق ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت زیادہ باتیں ہیں، وہ ہم کسی اور موقع پہ بھی انشاءاللہ یہ باتیں شیئر کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔